ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ عزیزان گرامی، آپ سب کو جیسا کہ پتہ ہے کہ موجودہ حالات جو ہیں وہ سارے پوری دنیا کے اندر اس قسم کے ہیں کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، انسانوں کی وجہ سے پورے بحر اور بر خشکی تری میں ہر جگہ فساد پھیل گیا۔ اور میں اپنے جو جمعے کی روٹین ہے اس سے بالکل ہٹ کر یہ جمعہ اس لیے دے رہا ہوں کہ عالم کو چاہیے کہ جب بری طرح کنفیوژن پھیل جائے تو وہ اس کنفیوژن کو ختم کرے۔ افسوس کا مقام اس وقت یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر تمام مسالک اپنے اپنے مسلکوں کو اور اپنی اپنی سوچوں کو اسلام کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی سے بانت کی بولیاں نکل رہی ہیں، طرح طرح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ لوگ جو سائنس کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حفظان صحت کے اصولوں کو اپنایا جائے تو ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو توکل اللہ ہیں وہ آپ کو جو باتیں بتاتے ہیں اس کے اندر وہ بھی کوئی باتوں کا ایسا جواب نہیں دیتے جس سے دل کو تسلی ہو جائے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر حالت کے اندر مسلمانوں کو تا قیامت جو کوئی بھی حالت پیش آنا تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حل ہمیں بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان جو مسائل پیش آئیں گے ان کے اندر ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اس لیے نہ تو اس وقت کوئی مولوی آپ کو صحیح طرح سے گائیڈ کر سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی سائنسدان کر سکتا ہے، نہ حکومتیں کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہاں پر یہ ماننا چاہیے کہ اس دنیا کو اور اس جہان کو ایک اللہ چلا رہا ہے۔ یہ ایک عقیدہ توحید ہے جس پر پھر ساری چیزیں خود بخود حل ہوتی چلی جائیں گی۔ اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے، جدید دنیا کی اس ٹیکنالوجی اور سائنس کو آپ مانتے پھریں گے، اپنے سر پہ مسلط کر لیں گے اور اسی کو خدا بنا بیٹھیں گے کہ سائنس ہی موت دیتی ہے اور سائنس ہی زندگی بخشتی ہے اور یہی موت اور حیات سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر آپ کافرانہ ایک طرز عمل کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو یہاں پہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا اس دنیا کے اندر۔ ہر جگہ پر آپ دیکھ رہے تھے کہ جرمٹ کے جرمٹ تھے، اور سارے جرمٹ جتنے بھی تھے اور جتنے بھی مجمع لگتے تھے اور جتنے بھی مجموعے بنتے تھے، جو بھی گروپ ہوتے تھے اور جو اکٹھ ہوتے تھے وہ گناہ کے نام پر اکٹھے ہوتے تھے۔ اب نہ وہ کسینوں آباد رہے ہیں، نہ رنڈی خانے آباد رہے ہیں، نہ وہاں پر کوئی ایسا گناہ کا کام ہو رہا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ نیکیوں کے والے کام بھی جہاں پر ہوتے تھے وہ بھی بند ہو گئے، رائے ونڈ کا اجتماع بند ہو گیا، اور اب مسجدیں ویران ہیں اور چیخ چیخ کر مسلمانوں کو کہتی ہیں کہ تم نے کافروں کے رویے کو قبول کر لیا، ان کے علم کو قبول کر لیا، ان کے اوپر جو سائنس کا تسلط تھا اس کو تم نے قبول کر لیا، اب دیکھو تمہاری مسجدیں ویران ہیں۔ اور ان ویران مسجدوں سے اب ان کی چیخوں کی آوازیں نکلتی ہیں جو اور آگے بڑھ کر آپ لوگوں کے گھروں پر مسلط ہو جائیں گی، اور آئندہ آنے والا وقت آپ کو مزید بتائے گا کہ آپ کے ان رویوں نے جو آپ اتنے 100 سالوں سے آپ نے اسلام سے غفلت برتی تھی اس کا نتیجہ اب کیا نکل رہا ہے۔ اب ہم آپ کو لاکھ سمجھائیں آپ کے دماغ میں بات نہیں بیٹھنے والی، کیونکہ اب آپ نسلوں سے آپ اسلام کے صحیح رویوں سے اور اس کے صحیح نظریوں سے دور ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو ہماری باتیں سمجھنا آنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، کوئی بندہ ہے جس کی فطرت ابھی مسخ نہیں ہوئی اور وہ اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے اور ایمانداری کے ساتھ قبول کرنا چاہتا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اب مسجدیں بے آباد ہو گئیں۔ وہ جو لوگ کہتے تھے کہ جی اب نہیں جی شادیاں کس طرح ہوں گی، ہے جی اگر ہم ہوٹل ہمارے کس طرح چلیں گے، اب ہوٹل سارے بند ہیں۔ اب جو کہتے تھے کاروبار زندگی بند نہیں ہو سکتا، اور وہ لوگ جو مجھے مومن تان کے طور پر جب میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے خطبے دیتا تھا تو وہ پوچھتے تھے کیا یہ نظام پھر رک سکتا ہے آپ کے کہنے پر؟ تو میرے کہنے پر کیا رکنا ہے؟ جس نے کہنا ہے، جس کا نظام ہے اللہ لاہ الخلق والامر، جس نے خلق کیا ہے وہ حکم چلا رہا ہے، اس کے حکم سے رک بھی جائے گا، اور روک دیا اس نے۔ اور ایسی چیز کے ساتھ اس نے روکا ہے کہ جو چیز نہ نظر آنے والی ہے، اس نے کہا ہم روک سکتے ہیں اور نہ نظر آنے والی چیزوں کے ذریعے روک سکتے ہیں۔ وہ ہم پر آسمان سے اوپر سے شہابیے برسا سکتا تھا، تارے توڑ کر پھینک سکتا تھا، بڑے کام آسمان سے کر سکتا تھا۔ اس نے کہا نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں،
میں نے اتنے بڑے ہاتھیوں کے لیے چھوٹی چھوٹی کنکریں اگر رکھی ہوئی تھی اور وہ قاسم معقول کھایا ہوا بھس بن گئے تھے، تم انسان کیا چیز ہو، تمہارے لیے تو صرف ایک جراثیم کافی ہے جس کے ذریعے سے میں پورا نظام زندگی روک دیتا ہوں۔